ایک گلاس پانی کا، 2 گلاس پانی کے، 4 گلاس پانی، 2 جگ بادشاہ پانی کے پی گیا۔ اور پھر روتا ہوا جب اٹھا تو بی بی کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ، پر مجھے سمجھ نہیں آئی اس رنگ کی، دیا کیوں بجھایا ہے، سجدہ کیوں کیا ہے، پانی کیوں مانگا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بی بی بس تیرا کام ہو گیا، تو چھوڑ۔ کہنے لگی ذرا بتا تو صحیح، بتا تو صحیح، تجھے واسطہ اس رسول کا جس کا تو نے دین نافذ کیا ہے اور جس کے کہنے پر تو نے غریبنی کا کام آج اس کی عزت کو لٹنے سے، بتا تو صحیح۔ تو بادشاہ کہنے لگا ایک کی بہن ہے اور یہ جو تیرے گھر آیا تھا یہ اسی ایک بہن کا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے۔ تحقیق کی تو پتا چلا میرا اپنا بھانجا یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آج 3 دن سے حلق خشک ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ حدود اللہ کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا آج جب میں نے دیا گل کیا، آج چراغ بجھایا تو اس لیے کہ جب بھانجے کو ماروں تو کہیں بہن کی صورت سامنے نہ آ جائے۔ یہ انصاف ہے، یہ بے انصاف ہوتا ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، دھڑکن نہیں ہوتی، یہ تلوار چلتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی، اس لیے دیا بجھایا تھا۔ اور سجدہ شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے رسول کا دین نافذ کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے سلطان محمود غزنوی کہنے لگے پانی پیا ہے، اس لیے کہ اس دن کا پیاسا ہو جس دن تو فریاد لے کے آئی، خشک روٹی اس لیے کھائی ہے اس دن کا بھوکا ہو جس دن تو پھر روتے ہوئے۔ محمود غزنوی نے پیر باہر رکھا، 4 بیٹیاں جوان، ایک اماں دوڑی ہوئی آئی اور قدموں میں بیٹھی، کہنے لگی محمود میں نے نہیں دیکھا ابو بکر، میں نے کوئی ابو بکر کو تو دیکھا نہیں، عمر عثمان و علی کو تو میں نے نہیں دیکھا، فاطمہ زہرا کے باپ کی کیفیت کیسی تھی، پر تیرے رنگ میں تیرے انداز میں مجھے جلوے ضرور نظر آئے ہیں۔ اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہیں گی، یہ فاطمہ کی کنیزیں بنیں گی۔ اب میں حضرت عائشہ کا پانی بھروں گی، تو نے حضور کا دین نافذ کیا ہے، اب میرا دل بدل گیا ہے، تو کلمہ پڑھا، ہم 5 ماں بیٹیاں مسلمان ہونا چاہتی۔ میرے بھائی جب رسول اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے پھر غریب کی مدد ہوتی ہے۔ غریبوں نہ آزماؤ بار بار چہرے بدل کے ظالموں کو، دعا کرو رمضان کی سہانی صبح میں اے اللہ تمہیں کوئی محمود غزنوی کا وارث عطا فرما، اے اللہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما، کوئی عمر بن عبدالعزیز کو ماننے والا دے، ہمیں وہ دے جس کے لبوں پہ امام حسن اور حسین کا نام جاری ہو، کوئی ایسا عطا فرما جو حضرت علی کو اپنا آئیڈیل کہتا ہو، جو عثمان غنی کی حیا، عمر فاروق کی عدالت کا وارث ہو، جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو آئیڈیل سمجھتا ہو۔ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جب اللہ کی حد کا معاملہ آئے کسی کی پرواہ نہ کرنا، پھر نہ دیکھنا سامنے کون ہے، پھر نہ دیکھنا کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شاہ غسان نے۔ آج تو مکے اور مدینے میں بھی حالات بگڑ گئے، اب تو پیکج ہوتے ہیں حج کا، ایک وی آئی پی، ایک وی آئی پی، ایک عام، ایک اکانومی، اب تو وہاں بھی پیکج ہے، اب تو وہاں بھی امیر آئے تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور منا جانے کے لیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا، لمبا جبہ پہن کے طواف کعبہ کر رہا تھا، ایک غریب کا پیر جبے پہ آ گیا، غریب کا، مجبور کا، غلام کا۔ بادشاہ نے پلٹ کے تھپڑ جو مارا تو مجمع میں خانہ کعبہ کے سائے میں غریب رونے لگا اور حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا میں رسوا ہو گیا اور سرے طواف رسوا ہو گیا، اے عمر اللہ کے گھر آ کے بھی میری رسوائی ہوئی۔ حضرت عمر نے غسان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے، اسے راضی کر یا بدلہ دے۔ کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ نافذ ہوگا، یہ امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں، اسے بدلہ دے، یہ تجھے تھپڑ مارے گا، تجھے کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں، پھر میں تجھ سے کرواؤں گا، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے یہ کرنا پڑے گا، میں کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے پاس، یا اسے راضی کر لے
या सवेरे उसी तरह तवाफ होगा, उसी तरह मजमा होगा, और तवाफ की उस जगह जहां तूने थप्पड़ मारा था ये तुझे थप्पड़ मारेगा, और सारा जमाना देखेगा कि रसूलुल्लाह का दीन कैसे नाफिज होता है। तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना फारूक आजम ने उसे ये कहा, एक रात सोचने का वक्त लिया उसने, रातों रात सामान उठा करके वापस भाग गया, ईसाई हो गया। एक आदमी ने कहा उमर इतना बड़ा बादशाह था, उसके पीछे कितने लोग मुसलमान होते, माले खजाना में कितना नफा आता, ये होता वो होता। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, ना माल चाहिए, ना ज्यादा तादाद चाहिए, ना बादशाह चाहिए, हमें तो अपने मुस्तफा का दीन चाहिए, हमें तो रसूलुल्लाह का दीन चाहिए, इससे ज्यादा हमें किसी चीज की हाजत नहीं। भाई यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। रसूलुल्लाह के दीन की अद के मामले में किसी की परवाह न करें। जब आपको वाज़ेह कुरान की आयत मिल जाए, जब हदीस मुबारका वाज़ेह मिल जाए, फिर अपनी राय पे, फिर उस पर अपनी राय को न डालें, थोपे ना, फिर ये ना दे के मैंने घर बचाना है, मैंने फुला